بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بحیثیت مسلمان ایک سوال جو ہم سب کے دماغوں میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت سی نشاندہیاں موجود ہیں، لیکن یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت کی نشانیاں ہم مسلمانوں تک پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ان نشانیوں کا ظہور ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو کبھی آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی حقیقتیں بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشان بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہیں اور ان کی نشاندہی کیسے کی جا سکے گی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی، اور اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے دجال سے بڑا فتنہ نہیں پیدا کیا۔ تمام انبیاء اپنی قوم کو دجال سے خوف دلا رہے ہیں، اور تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری موجودگی میں پیدا ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں، ایمان پر قائم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آپ کو آج تک اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن، عالم ہو یا جاہل، سب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ خزانے نکالو، تو خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے گی جیسے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر کہے گا کہ دیکھو اب میں اس شخص کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی تم کسی اور کے خدا ہونے کا گمان کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے، اور وہ شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گی، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب سبزہ اگائے گی، اور اس روز چلنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی اور تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچ سکے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ ناظرین، جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ نشانہ ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے فتنے کا شکار عورتیں ہی ہوں گی۔ کئی ایک روایات میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی،
اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا اور اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تکبیر لوگوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ ناظرین، روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی پر یقین کرو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے گزرتا ہوا وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد شہر میں رہنے والے بہت سے بدعقیدہ لوگ شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے، تو اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر بیٹھے دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔